اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور آج 22واں رمضان ہے، 21 رمضان المبارک مکمل ہو چکے ہیں۔ عنقریب رمضان المبارک کا یہ مقدس اور معتبر مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز جو بھی بندہ اس طرح سے پڑھتا ہے کہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس طرح سے 2 رکعت نماز مکمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر رکعت کے بدلے میں 70 لاکھ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ 1 رکعت کے بدلے 70 لاکھ فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی گناہوں کو دور کر دو، میرے اس بندے کے گناہوں کو دور کر دو، اور اس کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی اس کی نیکیاں ہیں، وہ سب کی سب جمع کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس بندے کے لیے تم جو ہے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اس طرح سے 2 رکعت نماز رمضان المبارک میں پڑھ لیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ انسان کے لیے محل تیار کریں، انسان کا وہ گھر بنائیں اور اس کے لیے باغات کی تعمیر کریں، اس کے لیے باغات بنائیں۔ جنت کے اندر اس انسان کا محل تیار کرایا جاتا ہے، جنت کے اندر ان فرشتوں کے ذریعے سے انسان کا گھر بنوایا جاتا ہے، جنت کے اندر ان فرشتوں کے ذریعے سے اس انسان کے لیے باغوں کو تیار کیا جاتا ہے، باغات بنائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے، ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی نیکیاں لکھتے جاؤ، اس کی برائیوں کو ختم کرتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ہر رکعت پر 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عطا فرما رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر رکعت پر 1 حج مقبول کا ثواب۔ ناظرین محترم، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، یہ ہمارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ 1 حج مقبول کا ثواب 1 رکعت پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حج مقبول، حج کرنے والوں سے آپ پوچھیں کہ آپ اتنی جو ہے مشقتیں اٹھانے کے بعد، اتنا جو ہے سفر کی صعوبتوں کا سامنا کرنے کے بعد، صفا اور مروہ پہاڑیوں کا چکر لگانے کے بعد، کعبے کا طواف کرنے کے بعد، حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد، اتنا تمام سب کچھ کرنے کے بعد، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں؟ کوئی بھی حاجی ہو، پوری دنیا کے کسی بھی حاجی سے آپ جب یہ سوال کریں گے تو وہ حاجی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو حج کو قبول فرما لے، چاہے تو وہ اس حج کو رد کر دے، چاہے تو وہ اس حج کو رد کر دے، اس کی مرضی، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 حج مقبول کا ثواب، یعنی قبول کیا ہوا حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری آپ سے گزارش ہے اور میرے چینل سے جڑنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنی بھی میری مائیں اور بہنیں ہیں، میں ان تمامی اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں
2 रकात नमाज नफिल, इस तरह से जो मैंने बताई हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया है, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ये इतना सारा सवाब आपके नाम आमाल में लिख देगा और आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।